وجہ سے مجھے آج موقع ملا کہ میں اپنی ماں کے لیے کچھ کہہ سکوں. اور میری قسمت اتنی اچھی ہے کہ میری ساس ماں بھی بہت اچھی ملی ہے اور اسی لیے میں بہت خوش ہوں. ایریل سے مجھے وہ اعتماد حاصل ہوا ہے. پاکستان بھر کی عورتوں کا اعتماد ایریل. نویبک ٹوڈے میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں ناظرین. ہمارا نمبر نوٹ فرما لیجیے. نمبر ہے 042-363-17568 اور سما صاحب پہلے کالر میں ہمارے ساتھ کراچی سے. اسلم صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی اسلم صاحب فرمائیے گا. جی میں عرض یہ کر رہا تھا کہ ایک تو ہم یہ عوام جس میں میں بھی شامل ہوں بغیرت ہو چکے ہیں, بس سوئے ہوئے ہیں سب. اور دوسرا یہ ہے کہ ہمارے $50 ارب 5,000 فوجی 50,000 لوگ مارے گئے. الٹا امریکہ معافی تو چھوڑے, ہمیں اس کا بھی بولنا چاہیے کہ دوبارہ آپ ایسے کرو کہ پہلے ہمیں آپ جو ہے نا کوئی ضمانت دے دو. تھینک یو ویری مچ اسلم صاحب. اور مسز جاوید صاحب ابھی ہیں راولپنڈی سے, ان کی کال بھی شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام بھائی. یہ جو کل کیا ہے انہوں نے اسپیچ, اس سے ہمارے عوام کی بیزاری میں اور پرابلم میں اور بیزاری اور زیادہ بڑی ہے. کوئی کمی نہیں ہے ڈپریشن میں. یہ جو یہ لوئل ہے امریکہ کے اور ہم عوام کے ساتھ سنسیئر ہیں ہی نہیں. تھینک یو ویری مچ. جی عوام میں مایوسی ہے اور کس طرح سے اب قوم کو آپ سمجھتے ہیں کہ متحد ہونے کی ضرورت ہے. قوم اس مشکل حالات سے اسلم صاحب نے جو بات کی ہے میں تو اسے اتفاق نہیں کرتا کہ جی قوم بغیرت ہو چکی ہے. میں نہیں مانتا. یہ قوم بڑی غیرت مند ہے, بڑی باشعور ہے, بڑی جرت مند ہے. بات یہ کہ قوم نے ایک لیڈرشپ کو مینڈیٹ دیا تھا قومی مفادات کے تحفظ کا اور مسائل کے سیاسی انداز میں سدباب کا. یہ میں سمجھتا ہوں کہ اس لیڈرشپ نے قوم کو مایوس کیا ہے. آج بھی عوام کے اندر جان ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت ہم فیصلہ کن موڑ پہ کھڑے ہیں اور پاکستانی قوم کو پاکستان کی بقا اور سلامتی کی جنگ لڑنا ہوگی. کس طرح سے باہر نکلنا پڑے گا. دیکھیں اپنی قیادت پہ پریشر ڈالنا چاہیے, اپنی منتخب لیڈرشپ کا گھیراؤ کرنا چاہیے کہ انہیں کیا اس عمر کا انہوں نے مینڈیٹ دیا تھا کہ یہ امریکی ایجنڈے پہ گامزن ہو, یہ ڈرون حملے کروائیں پاکستان میں. اور آپ دیکھیں یہ ہو کیا رہا ہے کہ آپ نے ابھی 2 دفعہ یہ کوشچن کیا. مشرف صاحب وہ پاکستان کی فوجی قیادت تھی اور اگر فوجی قیادت پاکستان کی مفادات کی اس طرح تذلیل کرے اور اس طرح پامال کرے اس میں کوئی شک نہیں. اوپن سیکرٹ ہے کہ جنرل مشرف قومی مجرم ہے. اب تو یہ آپ نے تو ریڈ کارپٹ الوداعیہ دے کے اس منتخب حکومت نے انہیں, اور وہ باہر بیٹھے دندنا رہے ہیں. آج انہیں قوم اور ملک کا جو ہے درد اور غم جو ہے مارے جا رہا ہے. اس شخص کو گھسیٹ کے لانا چاہیے. دیکھیں اگر اسامہ جو بھی تھا اسے گولی مار کے ایک نہتے شخص کو گھسیٹتے ہوئے ہیلی کاپٹر میں رکھا گیا اور جس شخص کی وجہ سے پاکستان کے قومی مفادات پامال ہوئے, ہزاروں لوگ اس دہشت گردی کی جنگ کی نظر ہوئے, اس شخص کو بھی گھسیٹتے ہوئے پاکستان لانا چاہیے اور پاکستان کی عدالتوں کے سامنے پیش کرنا چاہیے اور عدالتوں کو بھی جرات کرنی چاہیے. کون لائے گا؟ عدالتیں تو اپنے آپ کے پاس وارنٹ جاری کر چکے ہیں. آپ جب یہ بات کر رہے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ اس کا مطلب پاکستان کے اندر پھر ایک اور بحران ہے جس کی آپ بات کر رہے ہیں, وہ لیڈرشپ کا بحران ہے. جب دیکھیں قوموں اور ملکوں کے اندر لیڈرشپ اس طرح کے بحرانوں میں سے اپنی قوم اور ملک کو نکال کر لے جاتی ہے. آج پاکستان کے اندر کیا کوئی ایسی لیڈرشپ ہے جس کے بارے میں آپ دل پہ ہاتھ رکھ کے کہیں کہ اس کے پاس پاکستانی ایجنڈا ہے, ان کے پاس پاکستانی دل ہے؟ اور میں سمجھتا ہوں کہ آج اگر آپ کو ایک ایسی لیڈرشپ کی ضرورت ہے, نواز شریف صاحب سخت پریشان ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ نواز شریف صاحب کو جرات مندی کا ثبوت دینا چاہیے اور قوم کی قیادت کرنی چاہیے اور اپنے آپ کو اس پر بھی بات کرتے ہیں کہ کیسے قیادت کرنی چاہیے, لوگوں کو نکالنا چاہیے. اویس صاحب ہیں لاہور سے, ان کی کال شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. جی اویس بھائی فرمائیے گا, کیا کہیں گے؟ السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی میں کہوں گا کہ یہ جو پروگرام آپ کا ہے یہ 18 کروڑ عوام کی آواز ہے. ماشاء اللہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس کی ہمت دے مزید طریقے سے کرنے کی. سیکنڈلی سر میں چند لفظوں میں کہوں گا یہ گورنمنٹ نظام سرکار گورنمنٹ ہے, یہ کچھ نہیں کر سکتی. اللہ تعالیٰ ہماری مدد فرمائے. تھینک یو ویری مچ اویس بھائی. جی کیا کہیں گے؟ دوسری جانب اگر ہم لیڈرشپ کی بات کریں, میاں نواز شریف صاحب کی بات ہوتی ہے. شہباز شریف صاحب نے بھی کہا تھا کہ ڈرون اٹیکس کے خلاف عوام جو ہے وہ ساتھ دیں اور باہر نکلیں, لیکن ان کو گائیڈ کرنے والا کوئی نہیں, عوام کو نکالنے والا کوئی نہیں ہے. جب نواز شریف صاحب کی بات کرتے ہیں تو نواز شریف صاحب کا یہ کریڈٹ تو موجود تھا کہ جب انڈیا نے ایٹمی دھماکے کیے
تو انہوں نے واقعتاً پاکستانی لیڈرشپ ہونے کا ثبوت دیا تھا کہ اسی امریکہ نے ان پہ اثر انداز ہونے کی کوشش کی اور انہیں تھریٹس بھی دیے، $5 ارب کی پیشکش بھی کی، اور انہوں نے پاکستان ایٹمی دھماکے کر کے پاکستان کو نیوکلیر اسٹیٹ بنایا۔ اور آپ دیکھیں کہ اس ملک کا المیہ یہ ہے کہ ایک عام تاثر یہ ہے کہ چونکہ انہوں نے امریکہ کی بات نہیں مانی تھی، لہذا امریکی اور پاکستانی اسٹیبلشمنٹ انہیں اقتدار میں نہیں آنے دے گی۔ میں سمجھتا ہوں کہ نواز شریف صاحب نے بہت ساری غلطیاں کی ہوں گی، نواز شریف صاحب کا بھی شاید امریکہ کے حوالے سے سافٹ کارنر موجود ہو۔ دیکھیں، جب تک ہم اپنے دوست اور دشمن کی تمیز نہیں کریں گے ہم بحرانوں سے اب تو واضح ہو چکا ہے نا ہمارا دشمن کون ہے، ہمارا دوست کون ہے۔ امریکہ ہمارا دوست کبھی نہیں ہو سکتا، جو بیانات پڑھے ہیں کہ ہم پاکستان پر حملہ کریں گے، ہم پاکستان پر حملہ کریں گے، وہ حملہ پاکستان کے اقتدار اعلیٰ پہ حملہ ہے۔ پاکستان ایک آزاد اور خود مختار ریاست ہے، اور اس کی آزادی اور خود مختاری کو قائم رکھنے کے لیے صرف لیڈرشپ پہ نہیں، پاکستان کے 17 کروڑ عوام کو بھی باہر نکلنا پڑے گا۔ بالکل، اور عوام کی رائے جان لیتے ہیں۔ مہر صاحب ہیں گجرات سے، السلام علیکم جی۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، فرمائیے گا جی۔ میں فاروق بات کر رہا ہوں گجرات سے۔ یہ میں کہنا چاہوں گا کہ آج یہ ہمارا ملک جو ہے چاروں طرف خطرات سے مشکل آ رہا ہے کہ میاں صاحب نواز شریف صاحب کی بات ہو رہی ہے، تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ میاں صاحب جب ملک پر مشکل وقت آتا ہے تو میاں صاحب تو ملک سے باہر ہوتے ہیں۔ صحیح۔ تو 1900 جب ہم نے ایٹمی دھماکے کی بات ہو رہی ہے تو ایٹمی دھماکے کر کے اس کے بعد کہ ملک کا ہم نے کچھ بھی نہیں کرنا۔ اور دوسری بات یہ میں کہنا چاہوں گا، آج جو مسلم لیگ کی تقسیم ہوئی ہے سب میاں صاحب کی رویے کی وجہ سے مسلم لیگ کی تقسیم ہو گئی ہے، اور اکیلے یہ میاں صاحب کی جماعت کسی جماعت سے مقابلہ نہیں کر سکے گی، اور ان کے ساتھ جو سے لوگ ہیں یہ اکٹھے بھی نہیں ہونے دیں گے مسلم لیگوں کو، اور پاکستان کے اس سالمیت کا نقصان ہوگا۔ اور دوسرا یہ میں کہوں گا کہ ہمارے ملک میں ابھی جو یہ حالات جا رہے ہیں اسامہ بن لادن کے اس حوالے سے شور ہے، ہمیں اکٹھے یکجا ہونا چاہیے اپنے ملک کے لیے۔ بہت اچھی بات کی آپ نے، بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ۔ تنویر سے فیصل آباد سے تنویر صاحب ہیں، ان کی کال بھی شامل کر رہتے ہیں۔ السلام علیکم جی تنویر صاحب۔ جی میں نے یہ پوچھنا تھا، غنی صاحب جو ہیں وہ نواز شریف صاحب کی بہت تعریف کر رہے ہیں، سچے دل سے اگر بات کریں تو پھر عمران خان کی بات کریں، ایک ہی لیڈر ہے جو صحیح اس وقت جو ہے نا عوام کے لیے سوچ رہا ہے۔ چلے ٹھیک ہے، تھینک یو ویری مچ جی۔ دونوں کالرز کے بعد سے ہم بات کرتے ہیں۔ میاں نواز شریف صاحب کی آپ بہت تعریف کر رہے ہیں، لیکن میاں صاحب کے اوپر سب سے بڑا الزام یہ ہے کہ انہوں نے مسلم لیگ کو اکٹھا نہیں ہونے دیا۔ محترم مجید نظامی صاحب نے بہت کوششیں کی، لیکن کیا سمجھتے ہیں کہ نواز شریف صاحب کی ضد اور انا تھی جس کی وجہ سے چودھری برادران کو موقع ملا کہ وہ پیپلز پارٹی کی گود میں جا کر بیٹھ جاتے؟ دیکھیں شام، میں نے میاں نواز شریف کی تعریف صرف اس لیے کی ہے کہ انہوں نے اس وقت تمام تر پریشر کے باوجود ایٹمی دھماکے کیے، اور اس ملک کے اندر ایسے دانشور بھی موجود تھے اور ایسے سیاستدان بھی موجود تھے، اس وقت مسلم لیگ تقسیم نہیں تھی، اور ایسے لوگ موجود تھے جو انہیں یہ مشورہ دے رہے تھے کہ یہ امداد قبول کر لی جائے کہ انڈیا کو اگر پاکستان کی طرف میلی آنکھ سے دیکھنے کی ضرورت نہیں ہوئی تو اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ وہ پاکستان ایک نیوکلیر اسٹیٹ ہے۔ دوسری بات، میاں نواز شریف صاحب کی سیاسی پالیسیز کا ذکر ہے تو شاید میرے آپ سے زیادہ تحفظات موجود ہیں کہ ایک شخص اپنی ذاتی انا کی خاطر اس سارے معاملات کو، پاکستان کے مفادات کو، جمہوریت کو بھینٹ چڑھا رہا ہے کہ آپ دیکھیں کہ ہماری سیاسی لیڈرشپ نے قوم کو مایوس کیا ہے۔ اور یہ بات درست ہے جو فیصل آباد سے بھی بات فاروق صاحب کر رہے تھے کہ جی ہر مشکل وقت میں پاکستان کی لیڈرشپ لندن جا کر بیٹھ جاتی ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ اب گیند میاں نواز شریف کی کورٹ میں ہے اور ان کے پاس اب غلطی کی گنجائش نہیں ہے، اور انہیں اپنے آپ کو ایک پاکستانی لیڈرشپ ثابت کرنا پڑے گا۔ ہمارے ساتھ عبدالرشید صاحب ہیں، السلام علیکم جی عبدالرشید صاحب۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم جی وعلیکم السلام۔ عبدالرشید صاحب کیسے ہیں آپ؟ ہمارے ساتھ فرمائیے گا آج کیا کہنا چاہیں گے، کیا پوچھنا چاہیں گے؟ میں یہ بولنا چاہ رہا ہوں، یہ جو اسامہ کا امریکہ نے ایک نیا سلسلہ پاکستان کو اپنے قابو میں کرنے کے لیے شروع کیا ہے، میرا کہنا یہ ہے کہ ہم چاہے میڈیا ہو یا کوئی بھی ادارہ ہو یا سیاستداں ہو یا حاکم ہو، اس وقت سب مل کر وہ جو الزامات لگا رہے ہیں ان کا جواب دینے کی طرف اپنے سارے الفاظوں کا رخ ادھر کر دینا چاہیے۔ اسمبلی میں دیکھو تو وہ کہہ رہے کہ نواز شریف اس کو بلا کے لائے تھے، اس کو دعوت دی تھی۔ یہ ایسا وقت نہیں ہے کہ جو ہم دشمنوں کو موقع دیں مزید، لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم سارے مل کر اس پر میڈیا جو غیر ملکی جو ہمارے اوپر الزامات عائد کر رہے ہیں ان کا جواب دیں اور عوام کو اعتماد میں۔ عبدالرشید صاحب بہت آپ نے خوبصورت بات کی، تھینک یو ویری مچ کہ دشمنوں کو موقع نہ دے۔ ایک اور کالر ہے ممتاز صاحب ہیں ہمارے ساتھ، السلام علیکم جی۔ السلام علیکم۔
وعلیکم السلام، فرمائیے گا۔ بات کر رہا ہوں لاہور سے۔ میں نے عثمان غنی صاحب سے یہ کوشچن کرنا تھا، عبد الرحمان صاحب اپنے رحمان ملک صاحب فرما رہے ہیں کہ جب ممبئی حملہ ہوا تھا اس وقت کسی نے استعفیٰ نہیں دیا تھا، 9/11 ہوا تھا کسی نے استعفیٰ نہیں دیا، تو ہم کیوں دیں؟ جی، تو کیا یہ جو انسیڈنٹ ہوا ہے کیا ان کو اس انسیڈنٹ سے ملانا چاہیے؟ یہ تو ایک منتخب حکومت نے کیا ہے، دہشت گردی ٹھیک ہے وہ بھی تھی، لیکن ایسا حملہ وہ ایک دہشت گرد حملہ تھا، اس کو کیا اس کنٹیکسٹ میں دیکھنا چاہیے؟ یہ عثمان غنی صاحب سے۔ رائٹ، تھینک یو ویری مچ جی۔ ممتاز صاحب لاہور سے تھے۔ جی، دشمنوں کو ہمارے سیاستدان موقع نہ دیں، میڈیا کو بھی چاہیے کہ وہ جو ہے وہ عالمی پروپیگنڈا کا مقابلہ کرنے کے لیے اپنا کردار ادا کرے سیاستدان کے ساتھ۔ میں نے شروع میں ایک بات کی تھی کہ یہ موقع آپس میں لڑنے جھگڑنے اور الزام تراشی کا نہیں ہے۔ آپ ذرا پاکستان کی سیاسی سین پر دیکھیں، جو لوگ قوم کے اندر انتشار پھیلا رہے ہیں، میں دوبارہ دہرا رہا ہوں کہ پاکستانی قوم کے اندر اس وقت انتشار پھیلانے والے وہ لوگ ہیں جو کسی بیرونی ایجنڈے پہ گامزن ہیں، جن کی جائیدادیں، جن کی اولادیں، جن کے بینک بیلنس پاکستان سے باہر موجود ہیں، امریکہ میں ہیں، آج آپ کی سروائیول کا مسئلہ ہے۔ آج ہم تاریخ کے نازک ترین موڑ پہ کھڑے ہیں، آج ہمیں یکجان ہونے کی ضرورت ہے، آج اتحاد اور یکجہتی کی ضرورت ہے، لیکن بدقسمتی سے دیکھیں رحمان ملک صاحب، اسامہ بن لادن، یہ گلبدین حکمتیار، یہ امریکہ کے ہیرو تھے، آپ یاد کریں۔ یہ بات بھی قوم کو بتانی چاہیے، جناب انہیں امریکہ نے بلایا تھا، یہ امریکن ہیرو تھے، اور اس کے بعد جب افغانستان میں رشیا کو اس کے انجام پہ پہنچا دیا گیا تو وہ افغانستان اور وہ طالبان اور وہ مجاہدین جو ہے امریکہ کا ان میں سے انٹرسٹ ختم ہو گیا۔ آپ یاد کریں کل کی بات ہے ہیلری کلنٹن صاحبہ کہتے ہیں کہ امریکہ کی منافقانہ پالیسی ہے۔ جناب میں ذرا ہیلری کلنٹن صاحبہ کا ایک بیان، میں سمجھتا ہوں کہ ان کی بڑی ریئلسٹک اپروچ تھی۔ انہوں نے کہا کہ آج جو صورتحال یہاں پر پیدا ہوئی ہے اس کا ذمہ دار امریکہ ہے۔ اسامہ بن لادن، گلبدین حکمتیار اور وہ سارے لوگ امریکہ کے ہیرو تھے، جب ان کے انٹرسٹ ختم ہوئے۔ آپ دیکھیں آج وہ پاکستان پر حملہ کی بات کر رہے ہیں، کل تک انہوں نے پاکستان کو فرنٹ لائن کنٹری بنایا دہشت گردی کے خلاف جنگ میں، اور جس فوجی ڈکٹیٹر کی آپ بات کر رہے ہیں جس نے 10 سالہ معاہدہ کیا، کیوں کیا تھا؟ اس لیے کہ وہ کن کے ذریعے یہاں پر پاکستان پہ مسلط کیا گیا، وہ کن کے مقاصد کی تکمیل کرتا رہا، اور آج پاکستان سے باہر بیٹھ کے وہ جس درد اور غم کی بات کر رہا ہے، یہ بہت بڑا فراڈ ہے۔ آپ نے امریکہ کی بات کی، امریکی دیکھیں ایک ایسے دوست ہیں جنہوں نے اپنے ہی دوست کے پیٹ میں چھرا گھونپ دیا۔ آپ سمجھتے ہیں کہ ہمیں امریکہ کی دوستی کو اب خیر بات کہہ دینا چاہیے اور کھل کر اعلان کر دینا چاہیے کہ ٹھیک ہے تم دشمنی کر لو، اس سے بہتر ہے کہ آپ کے پاس ایسی لیڈرشپ ہے جو آپ بات کر رہے ہیں؟ آپ کے پاس، میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ پاکستانی عوام کو اپنا رول ادا کرنا چاہیے۔ اب صرف امید کی جو بات ہے پاکستانی قوم پہ ہے۔ دیکھیں پاکستان کا قیام کس طرح ممکن بنا تھا، آپ کے پاس ایک جاندار لیڈرشپ تھی، اور میں اس واقعے کی بات کروں گا کہ قائد اعظم انگلش میں خطاب کر رہے تھے تو ایک ان پڑھ شخص سے کسی نے پوچھا کہ آپ کو ان کی بات کی سمجھ آ رہی ہے؟ اس نے کہا کہ مجھے یہ پتا ہے کہ یہ شخص جو بات کر رہا ہے وہ درست کر رہا ہے۔ آپ کے پاس کیا آج ایک ایسی لیڈرشپ موجود ہے جو پاکستان کے قومی مفادات کے تحفظ کے ساتھ پاکستان کے 17 کروڑ عوام کے احساسات اور جذبات کی ترجمانی کر سکے؟ موجودہ حکومت میں اگر ایسی لیڈرشپ نہیں ہے تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیں اگر جو شخص اس وقت پاکستان میں انتشار پیدا کر رہا ہے، پاکستان کے عوام کو چاہیے ان کا گھیراؤ کریں، اور یہ جو منتخب لوگ پارلیمنٹ میں موجود ہیں ان سے جا کے ملیں اور انہیں کہیں کہ وہ اپنے سیاسی مفادات سے بالاتر ہو کر پاکستان کے تحفظ کو، پاکستان کے مفادات کو یقینی بنائیں۔ نون لیگ کی پارلیمانی پارٹی کا اہم اجلاس بھی آج اسلام آباد میں ہو رہا ہے، اس کے مقاصد کیا ہے، ایجنڈا کیا ہوگا اور کن امور پر اس میں بات ہو سکتی ہے؟ دیکھیں بات یہ کہ اس کا ایجنڈا تو بڑا واضح ہے کہ ثانیہ جو ایبٹآباد ہے وہ مین چیز ہے، اور یہ صورتحال کیوں پیدا ہوئی؟ دیکھیں ریمنڈ ڈیوس کی گرفتاری، ان کی پراسرار رہائی کے بعد اسامہ بن لادن کو اس کے انجام پر پہنچانے کا اقدام پاکستان کی قومی سلامتی کے حوالے سے اہم سوالات ہیں۔ اور کیا نواز شریف صاحب جن سے کل آپ کی میٹنگ ہوئی وہ پاکستانی عوام کو سڑکوں پر لانے کا ارادہ رکھتے ہیں اس تمام صورتحال میں؟ دیکھیں اس وقت میں آپ کو جو بات نواز شریف صاحب کی بات ہے، میں سمجھتا ہوں کہ شہباز شریف صاحب اور نواز شریف صاحب کے درمیان اختلاف رائے تھا۔ میاں نواز شریف کا یہ کہنا تھا کہ جو لوگ بھی ذمہ دار ہیں
ان کی جواب دہی بھی ہونی چاہیے اور انہیں سزا بھی ملنی چاہیے، جبکہ وزیر اعلیٰ پنجاب شہباز شریف صاحب کا یہ کہنا تھا کہ ہمیں